صفات بھی ہیں، اس میں بجلی کی صفات بھی ہیں انسان کے اندر، اس میں ہم دیکھتے بلند و بالا پہاڑوں کا جو روب ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے، ہم نے دیکھا جو پانی کی روانی ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے، پانی کی نرمی بھی انسان کے اندر، نرم بھی ہے، گداز بھی ہے، سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، سختی بھی ہے، جلال بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبا بھی ہے، بجلی کی گرج اور کڑک بھی انسان میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی، اس لیے انسان کو عالم اصغر کہا۔ ہم پہاڑوں پر جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہریالی ہے، اور اس ہریالی سے خوبصورت ہمیں پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان تو اپنے اوپر دیکھ، یہ ہریالی بھی رب نے پیدا کی، اور ان کے درمیان یہ چشمے بھی پیدا کیے، یہ چشمے بھی پیدا کیے، فیہما عینان تجریان، یہ عینان تجریان ہے، یہ دو چشمے بھی اللہ نے پیدا کیے انسان کے اندر، چشمے بھی اندر انسان کے۔ تو ہر چیز کی جو اس عالم خارج میں جو کچھ ہے، عالم اکبر میں، جہان میں جو کچھ ہے، اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں وہ انسان میں رکھا ہے۔ انسان بھی ایک دنیا ہے، انسان بھی ایک جہان ہے، اور یہ عالم اصغر کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ چھوٹا جہان ہے۔ جب پورے جہان کو سمیٹا جائے تو انسان بنتا ہے، پورے جہان کو سمیٹا جائے تو انسان بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، خوب تجھے برابر کیا اور خوب توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر یہ تیری تخلیق میں یہ چیز رکھی۔ اور یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں کیا، کیوں انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، خوبصورت شکل سے کیوں نوازا گیا، صورت سے اور ہستی سے اتنا تناسب توازن کیوں عطا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان ہم نے عزت، کرامت، بزرگی، شرافت کا تاج تجھے پہنانا تھا، اس لیے تجھے سارے جہان سے الگ تھلگ تیری صورت اور تیری ہستی کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تیری تخلیق میں انفرادیت کیوں رکھی، امتیاز کیوں رکھا، جداگانہ تشخص کیوں عطا کیا، سب سے الگ تھلگ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان تیرے سر پر عزت اور کرامت کا، بزرگی کا اور شرافت کا تاج پہنا سجانا تھا، اس لیے تجھے یہ جداگانہ حیثیت عطا کی، اور ساری کائنات کو تیرا خادم بنا دیا، اور ساری کائنات کے مناظر، خاصیات اور خصوصیات تیرے وجود میں رکھ دی، ہر چیز تیرے وجود میں رکھ دی، اور تجھے عالم اصغر بنا دیا کہ عالم اکبر کا جو اگر اجمالی طور پر پورے جہان کی سیر کرنی ہے تو انسان اپنی سیر کر لے، انسان اپنے نفس کی سیر۔ اس لیے قرآن نے 2 سیروں کا حکم دیا، قرآن نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ انسان نے 2 جہانوں کا ذکر کیا، ایک عالم اکبر کا ذکر کیا، بڑے جہان کا ذکر کیا، دنیا کا، اور ایک انسان کے اپنے وجود کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو اس خارج کائنات میں غور کر، کائنات کی چیزوں میں غور کر، دن اور رات، ہواؤں، فضاؤں، سمندروں، پہاڑوں، جانوروں، جمادات، حیوانات، نباتات، ان چیزوں پہ غور کر، اور پھر فرمایا وفی انفسہم، اپنی ذات میں غور کر۔ فرمایا اگر خارج کائنات میں غور کرے گا تو پھر بھی تجھے میری ذات کا پتہ ملے گا، اور اگر اپنی ذات میں نظر ڈالے گا تو پھر بھی تمہیں میری ذات کا پتہ ملے گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، چلیے یہی اجاگر ہوگا کہ وہی حق ہے، وہی ہے، بس وہی ہے، وہی ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، قرآن کہہ رہا۔ تو گویا انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ اشرف کا معنی معزز، عزت والا، مخلوقات جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جسے عزت دی گئی، سب سے زیادہ کرامت جسے دی گئی، سب سے زیادہ شان جسے دی گئی، سب سے زیادہ عظمت جسے دی گئی، وہ انسان۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ جب یہ ہم چیزیں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر آئیے جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں اور حیوانوں تک، ریت کے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک، ہوائیں، فضائیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، اور کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی، یہ دنیا میں نے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید ایک تو اجمالی طور پر فرمایا نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
وہی ہے جس نے سارا کچھ اے انسان تیرے لیے پیدا کیا. یہ تو اجمالی طور پر بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ 14ویں پارہ سورۃ النحل میں فرمایا انسان یہ جانور تیرے لیے پیدا کیے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بیان فرماتا ہے. فرمایا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. انسان یہ جانور تیرے لیے اس طرح بنائے کہ ان جانوروں کی کھالوں کو تم چمڑا بناتے ہو اور سخت ٹھنڈ میں سردی میں تم اس چمڑے کے کمبل بنا لیتے ہو, چادریں بنا لیتے ہو, جوتے بنا لیتے ہو جس سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو. فیہا دفء کہ ان کی کھالیں وہ تمہارے لیے گرمائش کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں, حرارت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. تم تپش حاصل کرتے ہو اور اپنی سردی کو دور کرتے ہو. ومنافع اور بہت سارے فوائد ہیں. ومنها تأکلون اور فرمایا بہت سارے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو اور اپنی لحمیات کی قوت کو پورا کرتے ہو. ومنها تأکلون اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور فرمایا جانوروں کا ایک فائدہ یہ بھی اللہ نے اس میں حسن اور جمال رکھا کہ جب تم سارا دن جانوروں کو چراتے ہو اور چرا کے جب تم واپس لاتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے حسن اور راحت اور سکون ہے. اس کے میں بھی تمہارے لیے راحت اور سکون ہے. وہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذرائع نقل و حمل کا ذکر فرمایا کہ آپ ایک گاڑی میں سفر کر کے دور دراز پر جگہ پر جاتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جاتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس وقت سواری جانور کے طور پر استعمال ہوتے تھے, جانور جو تھا وہ سواری کے طور پر استعمال. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ فرمایا وہ جانور تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں اور ایسی جگہ پہنچاتے ہیں جس وزن کو تم خود اٹھا کے نہیں پہنچ سکتے تھے وہ جانور پہنچاتے ہیں. تو گویا اسی جملے میں قرآن نے آج موجودہ اس جدید دور کے اندر جتنے بھی ہم ذرائع نقل و حمل استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان یہ میں نے بنائی اور تیرے لیے بنائی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. کیوں مولا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سوال سے نہیں آتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے کیسے, کیوں, وجہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اپنے بندے پر بڑا مہربان ہوں, میں اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہوں. آگے اس کی وجہ آئے گی پیار کیوں کرتا رہا, انسان کو یہ عظمتیں کیوں مل رہی ہیں, انسان کی یہ خدمتیں کیوں ہو رہی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, مختلف جانوروں کا ذکر کیا, ان کی سواری کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے الطیر مسخرات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے پیدا کیے جو آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی تیرے لیے مسخر. اس میں اشارہ تھا یہ ہوائی جہاز کی طرف کہ یہ بھی تیرے لیے پیدا کیے, یہ اللہ کی قدرت سے اس کے حکم سے یہ ہواؤں میں مسخر ہو جاتے ہیں اور یہ بھی تیرے خادم بن گئے, یہ بھی تیرے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. سورۃ النحل میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انسان وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان جانوروں میں چوپاؤں میں تیرے لیے عبرت کا سامان ہے, نصیحت کا سامان ہے. وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو ایک تو تم ان کا گوشت کھاتے ہو اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھو نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو نے کبھی میری قدرت پہ غور کیا؟ ان چوپاؤں کو دیکھ, جانوروں کو دیکھ کہ یہ جانور ظاہراً جو چارہ کھاتا ہے وہ سبزی مائل ہے. قرآن کے لفظ سنیں ذرا, نسقیکم مما فی بطونہ, فرمایا یہ چوپایا ظاہراً سبزی مائل سبز رنگ کا چارہ کھاتا ہے. اب وہ سبز رنگ کا چارہ اس کے اندر پیٹ میں گیا. قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا, وہ چارہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. اس چارے سے کیا کیا بنا؟ فرث, قرآن کہہ رہا گوبر بنا, ودم خون بنا, اور پھر فرمایا فرث اور دم سے اللہ نے لبنا خالصا, خالص دودھ بنایا, خالص دودھ نکالا. اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ سبزی مائل چارہ کھایا, جو چارہ کھایا وہ سبز رنگ کا, آگے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر تینوں کا رنگ بھی الگ، تینوں کی بو بھی الگ. اور پھر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے گوبر سے اور خون سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالا، اور وہ دودھ اتنا صاف اور شفاف کہ اس میں نہ تو گوبر اور خون کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، نہ اس کی بو محسوس ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ یہ کس کے لیے کیا؟ اور میں خالصاً صائغا للشاربین، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا تاکہ وہ پیئیں. جب یہ صاف ستھرا نکھرا ہوا دودھ کہ جس میں نہ گوبر کی سمیل ہے، نہ خون کا رنگ ہے، نہ خون کی کوئی بو اس میں موجود ہے، بالکل صاف ستھرا نکھرا ہوا دودھ جب وہ پیے تو اس کے حلق سے اترے تو اسے سکون اور راحت مل جائے. سبحان اللہ. سکون اور راحت مل جائے. مولا کہ اتنی خدمت انسان کی، اتنے اعزاز انسان کو دیے جا رہے. اب ذرا آپ یہ 4 عناصر پر غور کر لیں جنہیں عناصر اربع کہتے ہیں، کہ پانی، آگ، مٹی اور ہوا. پانی کے دیکھیں، پانی کو بھی اللہ نے خادم بنایا. پانی اگر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الاشیاء تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کی اہمیت کو، حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ضد سے پہچانیں. پانی کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں، پانی کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو پانی کے نہ ہونے کو تصور کریں کہ اگر پانی نہ ہوتا تو انسان کا کیا ہوتا؟ کہ ہم پانی کے بغیر کوئی غذا، کوئی خوراک کھا سکتے؟ کیا پانی کے بغیر ہماری کوئی غذا، خوراک پک سکتی تھی؟ چلو پکانا تو بڑی دور کی بات، بتائیں کیا پانی کے بغیر کوئی غذا خوراک اگ سکتی تھی؟ تو پانی کے بغیر نہ کوئی غذا خوراک اگ سکتی، نہ پک سکتی، نہ کھا سکتے، نہ حلق سے نیچے ہم اتار سکتے. یہ پانی کی اہمیت اور افاد. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو پانی کو خادم بنائے انسان کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، پانی کو تو انسان کے لیے بنایا، یعنی اگر پانی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے. پانی نہ ہو تو انسان کا نقصان. اگر انسان نہ ہو تو پانی کا کوئی نقصان ہے؟ پانی اتنی وافر مقدار میں موجود ہے، اگر اسے نہ کو پیے تو پانی کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو گویا پانی کو انسان کے لیے پیدا کیا، پانی کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس شان کے ساتھ پیدا کیا گیا کہ پانی نہ ہو تو انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. لیکن اگر انسان نہ ہو تو پانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب دوسرے عناصر اربع جو 4 عناصر ہیں ان میں دوسرا ہوا کو لے لیں. ہوا اگر نہ ہو تو انسان کی حالت کیا ہو؟ ایک سانس بھی زندہ نہیں رہ سکتا. وہ دم لینا، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور ہوا کے اور دیگر بہت سارے فوائد. ٹھیک ہے، تو پانی، ہوا، مٹی کو لے لیں. مٹی کی افادیت، ہم جو کچھ ہمیں یہ لباس جو پہنا ہوا یہ بھی مٹی سے ہے. ہاں جی، کپاس کہاں سے آتی ہے؟ روئی کہاں سے آتی ہے؟ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ خوراک کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو مٹی کا دیکھیں کتنی افادیت. اگر مٹی نہ ہو، اچھا اگر مٹی نہ ہو تو ہم چلیں کس پر؟ ہم چلیں کس پر؟ تو چلنے کے لیے بھی مٹی کا ہونا ضروری، خوراک اور غذا کے لیے بھی مٹی کا ہونا ضروری. آگ اگر نہ ہو، آگ کی افادیت پہ بات کر لیں. آگ اگر نہ ہو تو انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہو جائے؟ کیا ہم اپنی غذائیں، خوراک تیار کر سکیں؟ تو یہ آگ کی افادیت. اسی طرح آپ یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، تو ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی. یہ ساری چیزیں اب تک ہم یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، اور پھر صرف کے لیے نہیں بنائی بلکہ خدمت گزار بنا دیا. ہر چیز انسان کی راحت کے لیے، ہر چیز انسان کے سکون کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو نفع پہنچانے کے لیے، اس کی سکون کے لیے، اور پھر اس کا خادم بنا دیا، خدمت گزار بنا دیا. اب رب تعالیٰ اس حقیقت کو بھی کھول دے، اس حقیقت کو بھی بیان کر دے کہ جب ساری کائنات تو نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کے سر پر تو نے عزت اور کرامت، شرافت اور بزرگی کا تاج پہنا کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے فائدہ پہنچا رہا ہے، اسے نفع پہنچا رہا ہے. مولا یہ بھی حقیقت واضح کر دے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو پھر اشرف المخلوقات بنایا، سب سے خوبصورت صورت عطا کی، سب سے خوبصورت ہستی عطا کی، وجود عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، اور خوبصورت توازن تناسب سے بھرا ہوا وجود عطا کیا. مولا یہ سارا کچھ انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟